شجاعت کے نائب ہیں، علم کے نائب، حکمت کے نائب ہیں، وہ سارے کمالات ہیں جناب عباس میں۔ حضور آپ جانتے ہیں تمنا علی، اس لیے آپ نے ہمیں شہزادی کونین کے بعد اللہ اکبر یہ کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ میرا رشتہ ایسے خاندان میں کروا دو، میں چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جس سے مجھے ایسا بیٹا پیدا ہو جسے میں اپنا نائب بنا سکوں۔ چنانچہ انتخاب حضرت ام البنین کا ہوا جی، اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے عقد ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے ام البنین کو 4 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑے حضرت عباس تھے۔ وہ حضور آپ جانتے ہیں کہ شہزادی ام البنین کی بڑی عظمت ہے، ابھی جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہائے عباس وہ ہیں کہ ام البنین کے چاند بھی ہیں، ام البنین کے لال بھی ہیں، اور فاطمہ نے بھی اپنا بیٹا کہا، لیکن ہائے عباس کی یہ ماں ہے، فاطمہ نے کہا میرا بیٹا، پھر ام البنین ماں ہے، لیکن زمانے نے دونوں کی قبور اس طرح سے مسمار کر دیے کہ جہاں پر جانے کے بعد ظاہرین کے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے دھوپ میں دونوں کے مزار، اور ہر شخص سوچتا ہے کب تک دھوپ میں یہ مزار رہیں گے، اور اس کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، مختلف افراد اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جناب تقی حسین صاحب نے بھی متوجہ کیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے کال کر کے مجھے مجالس کے لیے دعوت دی تھی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ وہ بیچارے جو کر رہے ہیں، اور ایک انجمن ہے یا فاطمہ زہرا.org اس کے ذریعے جو کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا یقیناً تعاون ان کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے، اور وہ گزارش بس یہ کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیے، اللہ سے بھی دعا کیجیے، اور اس نے دعا سے پہلے کہا کہ اگر نماز کو وسیلہ بنائے کہ میں دعا قبول کر لوں گا، تو نماز کے لیے بھی ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھا کیجیے جب کبھی ہو سکے، اسی نیت سے کہ خداوند عالم وہ بقی کو پھر سے آباد کر دے، جنت المحلہ کو پھر سے آباد کر دے۔ تو عزیزان محترم، باب الحوائج کا تذکرہ ہے، میں نے کہا علی کا جواب بن کے دنیا میں آئے اور ثانی حیدر بن کے دنیا میں آئے۔ تو جب ثانی حیدر بن کے دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی آپ نے ظاہر کیا پہلی صفت کہ جب امیر المومنین دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھی، اور اس وقت آنکھیں کھولی جب نبی نے آ کے اپنی آغوش میں لیا۔ تو عباس بھی جب پیدا ہوئے تو ام البنین کہتے میرے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے حسین نے آ کے گودی میں لیا تو عباس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ تو عباس نے بتایا کہ میں علی کا جانشین ہو کے، میں علی کا نمائندہ مثل علی ہو کے آیا ہوں، ثانی حیدر ہو کے آیا ہوں، تو میں بھی اپنی آنکھوں کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ وہ آ کے مجھے اپنی گودی میں نہ لے لے۔ اسے نبی نے سینے سے لگا کے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین۔ اور اس کے بعد عباس پروان چڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں حضرت ام البنین کا بھی بڑا کارنامہ کہ جہاں پر لکھا یہ ہے کہ جب دلہن بن کے شہزادی آئی تھی تو جیسے ہی بیت الشرف میں پہنچی خانہ سیدہ میں، تو لکھا ہے کہ در تک پہنچ کے رک گئی اور سب سے پہلے چوکھٹ کا بوسہ دیا، اور بخی کی طرف مڑ کے رک کر کے کہا شہزادی کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اور کہتے ہیں کہ اس وقت حسنین علی تھے، لیکن یہ کہ جب اطلاع ملی تو سلام کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے آیا، کہا اماں سلام۔ جیسے کہا اماں سلام تو رونے لگی، کہا شہزادو میں تمہاری ماں نہیں بلکہ خادمہ بن کے آئی ہوں۔ خود ماں ہوتے ہوئے خادمہ سمجھتی تھی۔ یہی وجہ ہے بچوں کو بھی یہی درس دیا کہ تم میرے بچے ہیں، یہ فاطمہ کا لال ہے، اور وہی تربیت تھی۔ بس عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ ادب کرتے تھے اور وہ پاس کرتے تھے امام حسین کا، کہ جہاں پر کہ لکھا یہ ہے
کہ ہر وقت عباس حسین کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے جسم کے ساتھ سایہ رہتا ہے یا شمع کے ساتھ پروانہ رہتا ہے، اور بھی ہر وقت حسین کی چشم و ابرو پر نظر رہتی تھی۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت کے مدینہ اجڑ رہا تھا تو اس وقت جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے اپنی ماں کی قبر سے، تو حضرت عباس سواری پر سوار ہو رہے تھے تو مطلب فاطمہ کی قبر سے آواز آئی۔ اس کو انیس نے نظم کیا کہ آواز تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ جناب عباس آئے تو کہتے ہیں کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کہتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، عباس میرا شبیر تمہارے حوالے ہے۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی، اور ظاہر میں ام البنین نے بھی یہی کہا کہ جب عباس سواری پہ سوار ہو رہے تھے رخصت کے وقت، ایک مرتبہ کنیز کو بھیج کے حضرت عباس کو بلایا، کنیز نے کہا عباس آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں، تو آئے اور کہیں مادر گرامی ارشاد ہو، وہ فرمانے لگی کہ عباس تم کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ فاطمہ کا لال بھی جا رہا ہے، اور عباس تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، سب کے سب شجاع ہیں، لیکن ماں کو تمہاری شجاعت پر بھروسہ ہے، اور کہا عباس اس بات کا خیال رہے کہ تمہاری زندگی میں حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، یاد رکھو اگر ایسے ہوگا تو ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے۔ آیتوں کو جوڑ کے اس کے لئے مادر گرامی آپ مطمئن رہیں کہ میری زندگی میں آقا کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں آ سکتا ہے۔ بہت دور اس کے بعد چلے حسین کے ساتھ، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی ڈھارس تھی، بڑا سہارا تھا، محافظ تھے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو حضور ظاہر ہے کہ بڑی عظمتیں ہیں، لیکن یہی کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال ہم کو یاد رکھنی ہیں۔ اب میں اس مقام پر اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی بھی قید ہے، بس حضور کیا عرض کروں کہ وہ عباس کہ جس نے حسین کی گودی میں آنکھوں کو بھی کھولا اور حسین ہی کی گودی میں آنکھوں کو بند بھی کر لیا، ہائے وہ کربلا میں وہ منزل آئی اور اسی کے ماتم کے لیے آپ جمع ہو رہے ہیں اور آپ سن کے رو رہے ہیں۔ سوچیے حسین کے دل پر کیا گزری، قیامت گزر گئی ہے حسین کے دل پر اس وقت جب عباس کی آخری آواز ہے کہ مولا میرا سلام یہاں سے قبول ہو، مولا میری خبر لیجیے۔ محترم سننے والوں، روایت میں یہ ہے کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو یزیدی فوج نے عید منائی ہے، وہ کہہ رہے تھے اب حسین کو قتل کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن حسین کا یہ عالم ہوا کہ حمید کہتا ہے کہ صبح سے میں دیکھ رہا تھا حسین قربانیاں پر قربانیاں پیش کر رہے تھے، کبھی حسین کا چہرہ اترا نہیں تھا، لیکن جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے آواز حسین تک پہنچی تو حسین کے چہرے کا رنگ اتر گیا، ایسے معلوم ایک طاقت تھی جو گھٹ گئی، اور حسین نے کمر کو تھام کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسر ظہری وخلت حیلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئے۔ تو حضور حسین چلے، بڑی بے کسی کا عالم تھا، دشمن کہتے ہیں دیکھا نہیں جا رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے جاتے تھے اور بار بار کہتے جاتے تھے ذوالجناح جلد مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے،
अरे वो नरगे आदम में है, उसके जिस्म पर हाथ नहीं है। हुजूर हुसैन तेजी से बढ़ रहे थे। रावी कहता है बढ़ते बढ़ते एक मरतबा हुसैन घोड़े से कूद पड़े और फासले से कुछ चीज़ों को उठाया और ज़मीन पर बैठ गए। तजस्सुस हुआ, मैंने आगे बढ़ के जो देखना चाहा तो क्या देखा कि हुसैन के हाथों में 2 कटे हुए हाथ हैं जिससे लहू बह रहा है। लबों को जुम्बिशें कहते जा रहे हैं, बाबा आप कहाँ हैं? देखिए वही हाथ जो आपने 21वीं रमजान की शब मेरे हवाले किए थे, वो हाथ कट गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हुजूर हाथों के लिए हुसैन आगे बढ़े तो फिर वो मंजर नजर आए, खुदा किसी भाई को अपने भाई का ये आलम न दिखाए कि हुसैन ने देखा कि 32 बरस का वो भाई जिसे हुसैन ने फर्जंद के मानिंद पाला था, ये आलम है कि सर से कदम तक अब्बास जख्मी है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। बेख्तियार भाई से हुसैन लिपट गए, कहा हाय अब्बास सर से कदम तक जख्मी हो गए। तो तड़प के कहा मौला मुझे इन चराहतों का सदमा नहीं है, मलाल है तो तुम्हें मशकी से सकीना तो चित गए। मलाल इस बात का है कि पानी बह गया। बस अरबाब अज़ा ये आखिरी मुलाकात बड़ी यादगार थी। हुसैन ने जख्मी सर को उठा के अपनी गोदी में रख लिया और जैसे अब्बास ने महसूस किया कि अब उनका सर खाक पर नहीं बल्कि आका के जानू पर है, तो अब्बास ने अपने सर को हटा लिया। उनका फिर से हुसैन ने जख्मी सर को उठा के अपनी गोदी में रखा, फिर से अब्बास ने सर को हटा लिया। जब तीसरी मरतबा यह अमल हुआ तो हुसैन ने कहा क्यों अब्बास बार बार अपने सर को मेरे जानू से हटा रहे हो भैया, क्या तुमको मेरा जानू पसंद नहीं आ रहा है? और उसके लिए मौला मेरी ये मजाल कि मैं आपके जानू को पसंद ना करूं, फिर क्या का मौला मुझे ख्याल आ रहा है वक्त आखिर मेरा सर तो आपके जानू पर है, आपका सर किसके जानू पर होगा? इसलिए कि घर उजड़ चुका है। अल्लाह रे वफाए अब्बा कि लम्हा आखिर में भी हुसैन का ख्याल है। तो हुजूर इमाम हुसैन ने कहा अब्बास जा रहे हो भैया, कोई हसरत है कोई तमन्ना है? अर्ज़ करने के मौला मैंने सुना है कि जब मैं दुनिया में आया था तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जाते हुए आपकी की तस्वीर निगाहों में लेकर चला जाऊँ, लेकिन ये कि मैं क्या करूँ कि एक आंख में तीर पैवस्त है, एक आंख में खून उतर के आया नज़र नहीं आ रहा है। ए मौला अगर हाथ होते तो आपको जहमत न देता, आप ये तीर को लादा करें और खून को साफ करें। तो रोते हुए हुसैन ने अब्बा के दामन से खून को साफ किया, तीर को खींचा तो अब्बास को नजर आने लगा। हसरत भरी निगाहों से हुसैन के चेहरे की तरफ देखने लगे। तो हुसैन ने कहा अब्बास कोई वसीयत है? आजकल के मौला कोई वसीयत नहीं, बस वसीयत ये है कि आप मेरे लाशे को खैमे में न ले जाओ, इसलिए कि मैं शहजादी सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैंने पानी पिलाने का वादा किया था, बाद सलाम आप कहते हैं ना शहजादी अगर हाथ होते तो मशकीज़ा पहुँचा के रहता। बस अरबाब ऐसे मालूम होता है सकीना का नाम ज़बान पर जो आया तो निगाहों में सकीना की तस्वीर आ गई, तो ऊदे ऊदे होंठ नजर आने लगे, उतरा हुआ चेहरा नजर आने लगा, वो हाथ में खाली भूसा नजर आने लगा। अरे सोच के तड़प गए कि हाय बच्ची वहाँ इंतजार कर रही है, हम यहाँ एड़िया है। इसी के साथ हम टूटने लगा। हुसैन ने देखा बात जा रहे हो, मेरी एक तमन्ना पूरी करते हुए जाओ। अल्लाह रे अज़मत अब्बास दुनिया में आए तो अली की तमन्ना पूरी करते हुए, दुनिया से जा रहे हैं तो हुसैन कह रहे मेरी तमन्ना पूरी करो। आज करने का मौला चल फरमाइए आपकी क्या तमन्ना है? इसलिए कि मैं ज़्यादा देर दुनिया में रहने वाला नहीं, मुझे लेने के लिए सराने रसूलुल्लाह की सवारी आ गई, बाबा ये मुर्तज़ा आ गए, आका सने मुश्तबा और एक मौला आपकी मादरे गिरामी फातिमा तो ज़हरा की भी सवारी चल फरमाइए। तो हुसैन ने कहा बात जिंदगी भर तू मुझे मौला आका के पुकारते, अरे मुझे हसरत है मैं तो मुझे भाई कह के पुकारो। अब्बास के चाहने वालों, अब्बास ने हसरत हुसैन की पूरी की कि 3 मरतबा का भाई
کے پرما اڑا دی. علمدار کو چھوڑ کے علم کو لے کے چلے. خیمے میں علم آیا, مسند پر ہم رکھ کے حسین بیٹھ گئے اور ہاتھوں میں کٹے ہوئے شانے تھے. بیویاں ماتم